اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سید امتیاز علی شاہ آپ سے دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہے۔ میرا محبت بھرا، پیار بھرا، خلوص سے بھرا ہوا سلام آپ سب دیکھنے والوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اور ہم اثروں کو قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ابتدا بھی اسی طرح یہ ہے کہ عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس کو بیل آئیکن کے ساتھ نتی کر کے دبا دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ یہ چاروں چیزیں، آج چوتھی مجھے یاد آ گئی، آپ کی عنایت ہوگی۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ طویل القامت، بہت لمبے قد کے تھے، بہت مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ان کی جو نظر تھی، اس کی تیزی ان کے سامنے کھڑے ہونے والے کو نظر آ جاتی تھی۔ باروب شخصیت اور بے خوف شخصیت تھی، اعتماد سے پر تھے۔ 24 سال کے تھے۔ والدہ کا نام حتنہ بنت ہشام اور بنو مخزوم سے تھیں۔ یہ غالباً ان کی کزن تھیں ابو جہل کی، یا بہت ہی قریبی سسٹر کہلاتی تھی ان کی، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل اپنا بھانجا کہا کرتے تھے۔ بلکہ یہ میرا خیال ان کی بانجی تھی، ان کی بانجی تھی، اور پھر بھی اس لحاظ سے وہ ان کو اپنا بھانجا کہا کرتے تھے۔ والد بنو عدی سے تھے اور انتہائی سخت گیر، بلکہ ظالمانہ حد تک سخت گیر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اپنا اونٹوں کا سلسلہ کیا ہوا تھا۔ وہ خود جو کچھ بھی کرتے تھے نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ان کے اونٹ چراتے تھے، اس کے علاوہ بھیڑیں چراتے تھے، اور اس کے تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اگر ان کو سیل کرنا یا پرچیز کرنا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی منصف تھے، وہ سخت گیر نہیں تھے اس وقت۔ بالکل وہ سخت گیر اس وقت ہوتے تھے جب انصاف کا معاملہ آتا تھا، پھر وہ بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفہ بن گئے، تو ایک بوڑھی عورت مدینے کی گلیوں میں ملی۔ ان کا نام تھا خولہ بن ثعلبہ، 3 نقطوں والا سے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک دہائی دی۔ ان کو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، جس کو زہار کہتے تھے، کہ تم میری ماں جیسی، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ طلاق ہو گئی اور ناقابل طلاق تھی۔ ان کے چھوٹے بچے تھے، وہ بے تحاشا رو رہی تھیں، اور
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی تشفی دے رہی تھیں، لیکن وہ کسی قیمت پہ قابو ہی نہیں آ رہی تھیں، اور بس وہ سلسلہ چلتا گیا. لیکن پھر بہرحال ان کی سنی گئی. رب ذوالجلال نے زہار کو غیر قانونی قرار دیا، اور وہ اپنے شادی کے معاملے میں وہ ایز وائف ریسٹور تھیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس لیول پہ حل ہو گیا. انہوں نے جب حضرت عمر کو آواز دی تو عمر نہیں کہا، عمیر کہا. عمیر کا مطلب چھوٹا عمر. اور ان کو کہا کہ وہ یہ وقت یاد رکھنا، بھولنا نہیں. تمہارے پاؤں میں کوئی چپل نہیں ہوتی تھی، اور تم ایک بھیڑیں اور اونٹ چرانے والے ایک شخص تھے. تو کسی نے کہا کہ کچھ ہوش کرو، امیر المومنین سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس کی آواز 7 آسمانوں تک گئی، تو کیا عمر اس کی آواز نہیں سن سکتا؟ یہ تھا حق اور سچ کا معاملہ جو عمر پہچانتے تھے. بہت سے کام کرتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، پہلوانی بھی کرتے تھے، اور ٹریولنگ بھی کرتے تھے. ان ساری چیزوں میں ان کو مات کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے وہ ان سے پیسے کمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد تو ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے. چند ایک کھجوریں دن کی پکڑاتے تھے، جن سے ان کا پراپرلی اسٹمک بھی فیل نہیں ہوتا تھا. لیکن بہرحال والد تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میرے والد کا وہاں آنا اس کا مطلب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں تب بھی مجھے کچھ نہ کچھ مار پڑنی ہے، اور یہ نہیں کر رہا تب بھی پڑنی ہے. تو وہ اس طرح ان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے. اور حضرت امام جوزی کے مطابق یہ تھا کہ عمر قریش کے نمائندے تھے. قریش یعنی وہ قریش کی طرف سے ایکچولی بہت سے بیت بازی میں، شاعری کے مقابلوں میں جاتے تھے، بہت سے پہلوانی کے مقابلوں میں جاتے تھے، اور ہر جگہ وکٹری لے کر آتے تھے. ظاہر ہے اس سے ان کی ارننگ بھی ہو جاتی تھی، اور معاملات بھی قبیلے کے بھی معاملات چل نکلتے تھے. تو اور ذہین اور خوفناک حد تک بہادر تھے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا کسی طرح بھی. شروع میں اسلام اور اس سے متعلق کسی بھی چیز سے وہ اپنے آپ کو جوڑنا تو کیا قریب ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ اس طرح ابو جہل کی طرح ظالمانہ ایکٹ نہیں کرتے تھے، لیکن ٹارچر ضرور کر جاتے تھے مسلمانوں کو. وہ تو لمٹ ہی کراس کر جاتے تھے. ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت الخطاب اپنے خاوند سعید ابن زید کے ساتھ مسلمان ہو چکی تھی. اسی طرح ان کی بیوی زینب بن مطعون نے بھی خاموشی سے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ سب خاموشی سے ہوا. اور اس کے علاوہ ان کے بڑے بھائی جن کا نام زید ابن الخطاب تھا، وہ بھی خاموشی سے ہی مسلمان ہوئے تھے، جس کا ان کو بالکل کوئی علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو گیا. اور پھر وہ جو مسلمہ کذاب تھا، جس کو کذاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو نبوت کا دعوے دار بنا، اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ جنگ یمامہ کہلاتی تھی، اس میں وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قریب کھڑے ہو کے کہا کہ
کہ تم مجھے آج بھی مات دے گئے ہو، تم پہلے بھی مجھ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور آج بھی تم نے شہادت مجھ سے پہلے پا لی۔ یہ ایسوسیشن کی انتہا تھی اپنے دین کے ساتھ اور کاز کے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ۔ ایک چیز ان میں عجیب تھی، یہ جاہلیت تھی، اس میں شراب نوشی عام تھی، ان میں کثرت شراب نوشی کی عادت تھی۔ ایک رات کو ان کو کوئی ساتھی نہیں مل رہا تھا تو یہ ایک شخص کے پاس چلے گئے جو کعبے کے قریب تھا۔ وہاں سے بھی کوئی آدمی نہیں ملا، صرف وہ ڈرنک مل گئی، اس سے کام نہیں چل رہا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے۔ تو سوچنے لگے چلو میں کعبے میں چلتا ہوں، طواف کر لوں گا۔ اب وہ کعبے میں چلے گئے تو وہاں ان کو نظر آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور سوچا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ہی سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کم از کم یہ تو پتہ چلے۔ آج تک تو جو ہم سن رہے ہیں وہ صرف قریش سے ہی سن رہے ہیں نا، یہ جتنے بھی قبائل ہیں جو بنو ہاشم سے علاوہ، بنو ہاشم بھی ابھی کون سے پورے مسلمان ہوئے تھے، تو چلو اب وہ سننے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ کے اندر چھپا کے پورا ایک راؤنڈ لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ سمجھنے لگے کہ کمال کی یہ آیات ہیں، کمال کی یہ دل میں اترنے والا کلام ہے، اور اس وقت یہ سوچنے لگے کہ یہ تو بڑا ہی بہترین شاعر ہے، اس سے یہ اپنے معاملات کیا ڈر اور خوف سے طے کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت آیت پہنچی کہ نہ تو یہ شاعر ہے، تو ایک دم گھبرا گئے کہ یہ کیا، اس کا مطلب یہ کاہن ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے ذہن میں کیا ہے، تو وہ تو یہ بھی جانتا ہوگا میں کہاں پہ ہوں۔ تو اگلی آیت میں یہ تھا کہ نہ یہ کاہن ہے، تو وہ وہاں سے نکلے اور پریشان حال وہ ایک دم واپس چلے۔ آگے ان کو ابو جہل مل گیا جو پلاننگ کر رہا تھا کہ بھئی دیکھو اب وہ حمزہ بھی مسلمان ہو گیا، اب ہمارے لیے جائے پناہ کوئی نہیں رہی، اس دین کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے فلاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو قتل کرنا ہے، میرے لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ وہاں پہ چونکہ بہت ڈبل مائنڈڈ، پریشانی اور عجیب کیفیت میں تھے، تو اس نے کہا کہ جو ان کو کرے میں 100 سرخ اونٹ اس کو دوں گا، اور پتہ نہیں کتنا سونا اور کیا کچھ، بہت کچھ اس نے لمبے چوڑے انعامات کا اعلان کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہے تم کر دو اور آ کے مجھ سے لے جاؤ۔ انہوں نے تلوار نکالی اور چلنا شروع ہو گئے اس طرف جس طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آگے سے ایک صحابی آ رہے تھے، نعیم ان کا نام تھا، نعیم ابن عبداللہ۔ انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے تیور دیکھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور میں نے کہا کہ میں جہاں جا رہا ہوں تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، میں اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری پوری سوسائٹی ہی ڈسٹارٹڈ ہو گئی ہے، بکھر گئی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا اب۔ تو اب حضرت نعیم کے پاس کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات کیسے پہنچاؤں۔
تو انہوں نے کہا کہ عمر جو تم کرنے جا رہے ہو وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اگر تم کر بھی گزرے تو تمہارے پورے قبیلے کو ہی وہ جو ہیں ان کا قبیلہ بالکل معاف نہیں کرے گا، تو بنو ہاشم کوئی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اس لیے اس سے باز رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے گھر کی طرف جانے کی بجائے اپنے گھر کی خبر لو۔ نے کہا اپنے گھر کی خبر؟ کہاں، جاؤ جا کے اپنی بہن کو دیکھو، فاطمہ کو، مسلمان ہو گئی ہے، سعید مسلمان ہو گئے جو ان کے ہسبینڈ تھے۔ ان کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا بالکل جاؤ جا کے دیکھو۔ اب وہ واپس پلٹے اور ان کے گھر کی طرف چل نکلے۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے ٹائم کو غنیمت جانا، جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسپر کر دیا کہ جی یہ معاملہ ہے، تسلی دے دی کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ایک خباب ابن عارت، یہ بہت ہی سختیاں جیل کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آزاد ہوئے تھے، ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، بہت کچھ ہوا۔ اب وہ وہاں پہ جب پہنچے تو ان کو اندر سے کچھ وسپر کرنے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ وہ قرآن کو پڑھنا جانتے تھے، وہ ان کی بہن اور بہنوئی کو وہ قرآن سنا رہے تھے۔ اور ایک آیت تھی، سورت تھی سورت طٰہٰ، تو سنتے رہے تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک دم پھر انہوں نے نوک کیا۔ تو ظاہر نوک کیا تو دروازہ تو کھلنا ہی تھا، پھر کھولا تو ایک دم جیسے اٹیکنگ موڈ میں اندر گئے، کہنے لگے کہ کیا آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیوں خباب جو تھے وہ اتنے میں چھپ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ 2-3 دفعہ 4 دفعہ پوچھا، بہن نے کہا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا اب آپ لوگوں نے دین تبدیل کر لیا ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ایگریسو ہوئے اپنی بہن کی طرف، تو ان کے ہسبینڈ سعید جو تھے وہ آگے بڑھے۔ میں کہا فرض کرو عمر، فرض کرو کہ جو دوسری سائڈ ہے جن کے تم خلاف ہو وہ ٹھیک ہوئے تو بس وہ جواب تو مل گیا ان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے۔ انہوں نے وہ سعید کے اوپر اٹیک کر دیا، اب اتنے بگ بلڈ پرسن اور اسٹرانگ، اور پھر جب غصے میں اس کو مطلب پنچ آفٹر پنچ لٹا دیا، اور وہ جو تھی فاطمہ وہ آئیں اپنے ہسبینڈ کو چھڑانے کے لیے، تو یہ اپنا مکہ پوری طرح لہرا چکے تھے، وہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے تاکہ پورے زور سے ماروں، وہ ان بٹوین وہ تھی، تو یہ ان کے ناک پہ لگ گئی اور وہ ایک دم پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ظاہر ہے انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا، پین بھی تھی، اور اپنے ہسبینڈ کی جو خیر و عافیت تھی وہ بھی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ تو ایک دم وہ حضرت سعید کے اوپر سے اٹھے اور کہا کہ میں بھی بہت فضول آدمی ہوں، کمال کر دیا، اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ پھر اس کو ٹرائی کی کنسول کرنے کی، جب کنسول کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ عمر ابن الخطاب، میں فاطمہ بنت خطاب الخطاب۔
تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ اب جو کرنا کر لو۔ اتنے میں حضرت سعید بھی کھڑے ہوئے زمین سے اٹھے اور کہا عمر ہم مسلمان ہو گئے، تم اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ تو ایک دم اپسٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ تو ان کی نظر ان پیجز پہ پڑ گئی جو ادھر پڑے ہوئے تھے۔ یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ چمڑے پہ لکھے ہوئے تھے یا کس طرح کے تھے، لیکن بہرحال ان کو نظر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میسج کیا آپ لوگوں کے لیے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا کیوں نہیں لگا سکتے جب تم اس کو پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت تک تم ان کو چھو نہیں سکتے جب تک تم مطہر نہ ہو جاؤ، پہلے نہاؤ اس کے بعد اس کو لے کے پڑھو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ نہانا شروع کیا، نہا کے آ کے بیٹھ کے انہوں نے پڑھا۔ انہوں نے اس سے پڑھا تو کہنے لگے کہ ما اطیب الکلام، کتنا خوبصورت کلام۔ کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ، میں ہی رب ہوں اور میرے بغیر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیا اس سے خوف کھاتے ہیں یہ قریش؟ یہ کلام جو اتنا خوبصورت ہے، اس میں کیا چیز ہے جس سے یہ بگڑ رہے ہیں؟ اتنے میں جب یہ سنا تو خباب نکلے اپنے ہائیڈ آؤٹ سے، تو کہنے لگے کہ اچھا تم بھی یہی ہو، تم ہی ان کو پڑھ کے تو سکھا رہے تھے۔ تو میں کہا ہاں، لیکن میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں، کیونکہ وہ تبدیلی کو بھانپ چکے تھے کہ یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ تو کہا کیا؟ کب مجھے یقین ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی ہے جس میں انہوں نے اپنے رب سے مانگا تھا کہ 2 عمروں میں سے 1 عمر مجھے دے۔ تو کہنے لگے کہ کیا واقعی ایسا تھا؟ کہا ہاں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ خباب مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ دار ارقم میں اس وقت بیٹھ کے تو ساری تعلیمات ہوا کرتی تھیں، جو صفا کے بالکل پچھلے حصے میں تھا اور ایک لحاظ سے چھپا ہوا تھا، اور رات کے اندھیرے میں تو کچھ بھی کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ یہ وہاں گئے لے کے، تو حضرت عمر کے ہاتھ میں ابھی بھی تلوار تھی۔ انہوں نے نوک کیا دروازے کو، اب اندر سے ایک چھوٹے سے ہول سے کسی نے دیکھا اور کہا عمر ہے، عمر، اور تلوار ہے ہاتھ میں۔ اس سے 3 دن پہلے تو حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا عمر ہے تو کیا ہوا؟ اگر کسی نیک نیتی سے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی خرابی سے آیا ہے تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے اٹھے، تشریف لائے، دروازے کے پاس پہنچے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور تھوڑی سی اونچائی پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا جھنجھوڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئے اور ایک دم کلمہ پڑھ لیا۔
جب کلمہ پڑھا تو پھر ان کو 2 دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹکا دیا اور پھر ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، اور اس لیول پہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے مبارکباد دینے کے لیے، کیونکہ اسی وقت یہ حالانکہ بہت خفیہ پلیس تھی دار ارقم، لیکن تمام خوشی سے ایک دم نہال ہو گئے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے، اور وہ معاملات جو تھے وہ کہیں کے کہیں چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفاروق کا خطاب دیا، یعنی 2 چیزوں میں فرق کرنے والا، حق اور سچ میں فرق کرنے والا، اور برائی کے ساتھ فرق کرنے والا، کہ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جو بہترین بات کہی وہ یہ تھی کہ یہ ایک عظیم دن کی عظیم فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسی بہت سی شخصیات کے برکات سے نوازتا رہے، یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پہ چلیں۔ میرے لیے دعائے خیر ضرور کیا کیجئے، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے اوپر آسانیاں نازل فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔